بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ امید ہے کہ آپ تمام طلباء خیریت سے ہوں گے۔ ہمارا جو سبق چل رہا ہے، جس سبق کو ہم پڑھ رہے ہیں، وہ ہے عقیدہ ختم نبوت۔ عقیدہ ختم نبوت کیا ہے؟ آپ علیہ السلام کو آخری نبی ماننا، کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس دنیا میں کسی نبی نے نہیں آنا۔ آپ علیہ السلام پر نبوت اور رسالت ختم ہو گئی ہے۔ آپ اللہ رب العزت کے آخری پیغمبر اور آخری نبی ہیں۔ آپ کے بعد انبیاء کا جو سلسلہ تھا، نبوت کا جو سلسلہ تھا، وہ مکمل ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترمذی شریف کی حدیث ہے، کہ رسالت اور نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، اب میرے بعد نہ کوئی رسول ہے اور نہ ہی کوئی نبی۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، بخاری مسلم شریف کی حدیث مبارکہ میں سے ہے، کہ میں محمد ہوں، میں احمد ہوں، میں ماحی ہوں، کہ میرے ذریعے کفر کو مٹایا جائے گا۔ ماحی کا مطلب ہے کہ میرے ذریعے کفر کو مٹایا جائے گا۔ آگے فرمایا، میں حاشر ہوں، کہ میرے بعد لوگ حشر میں جمع کیے جائیں گے۔ اور آگے فرمایا کہ میں عاقب ہوں، اور عاقب وہ ہے جس کے بعد کوئی نبی نہ ہو۔ بہت ہی پیاری حدیث مبارکہ ہے۔ کیا فرما رہے ہیں آپ علیہ السلام؟ بخاری اور مسلم کی حدیث میں سے ہے کہ فرمایا کہ میں محمد ہوں، میں ہی احمد ہوں، میں ماحی ہوں، کہ میرے ذریعے کفر کو مٹایا جائے گا۔ آگے فرمایا، میں حاشر ہوں، کہ میرے بعد لوگ حشر میں جمع کیے جائیں گے، اور میں عاقب ہوں، اور فرمایا کہ عاقب وہ ہے جس کے بعد کوئی نبی نہ ہو۔ ختم نبوت کا عقیدہ ان اجماعی عقائد میں سے ہے جو اسلام کے اصول اور ضروریات دین میں شمار کیے گئے ہیں۔ آپ علیہ السلام کے ختم نبوت ہونے پر، آخری نبی ہونے پر، قرآن مجید کی تقریباً 100 آیات دلائل ہیں، اور آپ علیہ السلام کی احادیث مبارکہ میں سے تقریباً 200 احادیث مبارکہ اس بات پر شاہد ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آخری پیغمبر ہیں اور آخری رسول ہیں۔ عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت اور فضیلت کا اندازہ اس امر سے بھی لگایا جا سکتا ہے، اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ مسلمان ہونے اور مسلمان بن کر رہنے اور بطور مسلمان مرنے کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے پر ایمان لازمی شرط ہے۔ بہت وزنی بات ہے کہ عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ مسلمان ہونے، مسلمان بن کر رہنے اور بطور مسلمان مرنے کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتم النبیین ہونے پر ایمان لازمی شرط ہے۔ عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، کسی خاص بندے یا کسی خاص جماعت کی ذمہ داری نہیں، بلکہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے اور اس کے ایمان کا تقاضا ہے، اور آخرت میں حصول جنت اور شفاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذریعہ بھی ہے۔ عقیدہ ختم نبوت دین اسلام کی بنیاد ہے، اس کا تحفظ دین اسلام کا تحفظ ہے، اور حضور خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت کا تحفظ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ اور قرآن مجید کی 100 آیات سے
جو آپ علیہ السلام کی ختم نبوت ہونے پر دلیل دے رہی ہیں، اس بات کو جو ثبوت دے رہی ہیں، اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ انسانیت کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے حضرت آدم علیہ السلام سے جو سلسلہ رشد و ہدایت کا شروع ہوا تھا، وہ نبی خاتم حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت اور رسالت کا باب، نبوت اور رسالت کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، خاتم الانبیاء اور سید المرسلین ہیں، نبوت اور رسالت کی آخری اینٹ اور آخری کڑی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دین کی تکمیل کر دی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا کردہ شریعت رشد و ہدایت کا ابدی سرچشمہ ہے، ہمیشہ کے لیے ہے، اور اسلام دین کامل اور ابدی ضابطۂ حیات ہے۔ اس کی اتباع ہی دین میں کامیابی کی ضمانت ہے اور آخرت میں نجات کی چابی ہے۔ رشد و ہدایت کا سلسلہ اور ایمان سے وابستگی در حقیقت عقیدہ ختم نبوت پر ایمان سے ہی وابستہ ہے۔ اس پر ایمان بندگی کا لازمی اور ناگزیر تقاضا ہے، جس کے بغیر دین اور ایمان کا تصور بھی محال ہے۔ عقیدہ ختم نبوت کے بغیر دین اور ایمان کا تصور کرنا بھی محال ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ اور حضور علیہ السلام کو خوش اور مسرور کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ یہی ہے کہ مسلمان عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے خود بھی کام کریں اور دوسروں کو بھی اس کی تبلیغ کریں، کیونکہ تحفظ ختم نبوت کا کام کسی عام بندے کا کام نہیں ہے، بلکہ آپ علیہ السلام کے ساتھی، آپ علیہ السلام پر جان نثار کرنے والے، آپ علیہ السلام کے ایک حکم پر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا کام ہے، کسی عام بندے کا کام نہیں۔ یہ صحابہ والا کام ہے، عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ کرنا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اسلام کے تحفظ اور اسلام کے لیے جتنی بھی جنگیں لڑی گئی ہیں، توجہ سے سنیں اس بات کو کہ اس کا اندازہ ہم یہاں سے بھی لگا سکتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ حیات میں اسلام کے تحفظ اور اسلام کے دفاع کے لیے جتنی بھی جنگیں لڑی گئی، ان تمام جنگوں میں شہداء جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے جان کا نذرانہ پیش کیا، تقریباً 259 صحابہ کرام تھے جو شہید ہوئے۔ یہ شہداء کی تعداد ہے کہ آپ علیہ السلام کے زمانہ حیات میں اسلام کے تحفظ اور دفاع کے لیے جتنی بھی جنگیں لڑی گئی، ان میں شہداء کی تعداد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جو شہید ہوئے 259 ہیں۔ اور عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ اور عقیدہ ختم نبوت کے دفاع کے لیے اسلام کی تاریخ میں پہلی جنگ جو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں مسلمہ کذاب جو اس وقت مدعی نبوت تھا، جس نے نبوت کا اعلان کیا تھا، اس کے خلاف جو جنگ لڑی گئی تھی یمامہ کے میدان میں، صرف اس ایک جنگ میں جو شہداء کی تعداد ہے تقریباً 1200 ہے۔ آپ علیہ السلام کے زمانے میں اسلام کے تحفظ و دفاع کے لیے جو جنگیں لڑی گئی، ان میں صحابہ کرام کی تعداد 259 اور مسلمہ کذاب کے خلاف حضرت سیدنا صدیق اکبر کے عہد خلافت میں جو جنگ لڑی گئی عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ اور دفاع کے لیے، وہاں جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین شہید ہوئے، وہاں ان صحابہ کرام کے تعداد 1200 ہے، اور ان میں 700 ایسے صحابہ کرام بھی شامل تھے جو حافظ بھی تھے اور عالم بھی تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی، آپ علیہ السلام کی زندگی جتنی بھی زندگی تھی اس دنیا میں رہے، اور پردہ فرما جانے کے بعد جو آپ علیہ السلام کی کل کمائی تھی، آپ علیہ السلام کی زندگی کا جو حاصل تھا وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کی صورت میں تھا۔ آپ علیہ السلام کے بعد جنہوں نے دین کو رکھا، دین کو زندہ رکھا، اور آپ علیہ السلام کے دین کے تحفظ کے لیے، دین کے دفاع کے لیے اپنا گھر بر سب کچھ چھوڑ دیا، وہ آپ علیہ السلام کے صحابہ کرام تھے جو آپ علیہ السلام کی زندگی کا کل کمائی کا حصہ ہیں، اور جن کی بڑی تعداد، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کی بڑی تعداد صرف اس عقیدے کے تحفظ کے لیے، کون سا عقیدہ؟ عقیدہ ختم نبوت، اس عقیدے کے تحفظ کے لیے تقریباً 1200 صحابہ کرام جام شہادت نوش کر گئے، جیسا کہ میں نے بتایا ہے، جن میں 700 حافظ اور عالم تھے، کہ یہ معمولی اور عام چیز نہیں ہے۔ عقیدہ ختم نبوت، عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، اس کے ایمان کا تقاضا ہے، اور آخرت میں حصول جنت اور شفاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذریعہ ہے۔ یہ تھا ہمارا آج کا سبق کہ عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت اور فضیلت کیا ہے۔ یہ مختصر سا ہمارا آج کا سبق تھا۔ انشاءاللہ تعالی اگلے سبق میں ہم عقیدہ ختم نبوت میں جو مشقی سوالات ہیں ان کو حل کریں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔